بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوف اور احتیاط حد سے متجاوز مذموم ہے۔ خوف ہونا چاہیے، ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے۔ خوف ہونا چاہیے لیکن حد سے زیادہ خوف نہ ہو جس سے کہ مایوسی چھا جائے۔ احتیاط ہو لیکن حد سے زیادہ اگر ہے تو وہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ حال آج کل بندہ بہت پریشان، جب سے یہ حدیث شریف بخاری میں نظر سے گزری ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یصلون لکم فإن اصابوا فلکم وإن اخطأوا فلکم وعلیہم، یعنی اس حدیث پاک میں یہ بتلایا گیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی کہ آنے والے وقت میں ایسے حکمراں ہوں گے کہ جو نماز پڑھانے کے اندر دیر کر دیں گے، تاخیر کر دیا کریں گے۔ تو صحابہ کرام کو اس پر حیرت بھی ہوئی اور افسوس بھی ہوا۔ تو آپ نے لیکن یہ فرمایا کہ جو نماز پڑھیں گے، جو بہتر بات ہوگی وہ تو تمہارے حق میں تو بہتری ہی رہے گی، اگر خطا اور غلطی ہوگی تو ان کے اوپر ہے، وہ تمہارے لیے تو اجر و ثواب ہے، لیکن وہ تاخیر وغیرہ کرنا، سستی برتنا، وہ ان کے اوپر وبال رہے گا۔ تو چونکہ اس زمانے میں شروع اسلام سے جو حکمراں ہوا کرتے تھے یا امیر المومنین ہوتے تھے، خلیفۃ المسلمین ہوتے تھے، وہ امیر شہر ہوتے تھے، وہی امامت کرتے تھے۔ اب ان کو یہ احساس ہوا کہ میں نماز پڑھاتا ہوں تو میری کوئی سستی، کمی، کوتاہی کسی طرح کی بھی اگر ہوگی تو ایسا نہ ہو کہ میرا بھی اور تمام مقتدیان کرام کا بھی مجھ پر وزر ہو، بوجھ ہو، تو بےحد پریشانی ہونے لگتی ہے۔ اور یہ حدیث یاد آتی ہے وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ عِقَابُهَا، تو بےحد پریشانی ہوتی ہے، میں بھی غلطی کرنے والوں میں سے ہوں، اور میرے پیچھے جمعہ و عیدین میں ہزاروں آدمیوں نے نماز پڑھی، ان کا عقاب بھی میرے سر پر ہوگا۔ یہ خیال آنے کے وقت گریہ و خوف ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی گریہ کی وجہ سے آواز بھی نکل جاتی ہے اور آنسو ہر وقت جاری رہتا ہے، اور خوف کی وجہ سے 2 دن سے امامت نہیں کر سکتا، اور 2 دن سے کھانا بھی خوف کی وجہ سے نہیں کھا رہا ہوں۔ بھوک نہیں لگتی ہے، جیسے آپ کا حکم ہو اس پر فدوی عمل کریں۔ جواب: خوف اور احتیاط کی بھی حد ہوتی ہے۔ غلو، حد سے زیادہ آگے بڑھ جانا، غلو اس میں بھی مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے، برا ہے۔ جو سلف صالحین امامت کرتے تھے، نیک حضرات جو گزر چکے امامت کرتے تھے، کیا وہ اپنے کو امامت کا اہل سمجھتے تھے؟ وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہم کیا ہیں، کچھ نہیں ہیں، اس کا تو گمان بھی نہیں، مگر پھر بھی حکم شرعی سمجھ کر نہیں چھوڑا۔ ان حضرات نے باوجود یہ کہ وہ بھی اپنے بارے میں یہی سمجھتے تھے کہ ہم کیا ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی شرعی حکم ہے تو ادائیگی تو کرتے ہی تھے، اور اپنی کوتاہی پر استغفار کرتے رہے۔ بس یہی طریقہ ہم لوگوں کو اختیار کرنا چاہیے کہ کام بھی کرتے رہیں، اور اس میں جو تقصیرات، کمی کوتاہی ہو اس کی وجہ سے توبہ استغفار بھی کرتے رہیں۔ اگر اس کے بعد بھی خوف رہے وہ نعمت ہے، اور اگر اس درجے کا نہ رہے وہ بھی نعمت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ احوال ہیں، یہ تو حالات ہیں، انسان کی طبیعت پر آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور غیر اختیاری ہیں، اور ایسی چیزیں سب خیر ہیں۔ در طریقت ہر چہ پیش سالک آید خیر اوست، طریقت میں، اس راہ میں سالک پر جو بھی حالات آ جائیں وہ سب بہتر ہیں۔ والدہ کے لیے طول حیات کی دعا کرنا اجل مسمى کے خلاف نہیں۔ ان صاحب کو یہ شک شبہ ہوا، یہ اپنی والدہ محترمہ کی بیماری عذاری کی وقت میں 2 دعائیں کیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ والدہ صاحبہ کو صحت، عافیت، سلامتی عطا فرما دے، اور دوسری یہ کہ لمبی عمر کر دے۔ تو ان کو یہ احساس، خیال ہونے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں والدہ کے لیے طول عمر کی دعا کروں
لمبی عمر کی، اور قرآن کریم کے اندر یہ فرما دیا گیا اذا جاء اجلها لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، لمحہ بھر آگے پیچھے ہو نہیں سکتے۔ تو کہیں میں اس اللہ کے اس فیصلے کے خلاف تو دعا نہیں کر رہا، یہ ان کو شبہ ہوا۔ حال یہ کہ آج کل والدہ مدظ اللہ کی صحت اور اس کے ساتھ طول حیات کی دعا ہر نماز کے بعد مانگتا ہوں، مگر کل پرسوں سے اس خیال کا غلبہ ہو رہا ہے کہ خواہ مخواہ اجل مسمہ کا قانون توڑوانے پر اتنا اصرار کیوں۔ اجل مسمہ جو اللہ کی طرف سے وقت طے ہے والدہ صاحبہ ہی کے حق میں بھی، تو اللہ کی طرف سے جو وقت طے ہے وہ قانون میں دعا کے ذریعے سے کیوں توڑوانے پر اصرار کر رہا ہوں؟ جواب، یہ علت تو تمام حوائج کی دعا میں مشترک ہو سکتی ہے، یعنی یہ بات تو ہر چیز میں ہو سکتی ہے۔ ایک انسان رزق میں برکت کی دعا مانگ رہا ہے تو اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ تقدیر سے زیادہ کسی کو ملے گا نہیں، اور تقدیر میں جو لکھا ہے وہ رکے گا نہیں، تو پھر بھی آدمی دعا کرتا ہے۔ تندرستی صحت کے لیے بھی دعا کرتا ہے، کسی کے پاس خود کا مکان نہیں ہے وہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ تقدیر میں ہو بھی ہے نہیں بھی ہو۔ تو یہ علت تو تمام حوائج کی دعا میں مشترک ہو سکتی ہے۔ ہر حادث کے حدوث اور اس کی بقا کے لیے نص قطعی سے اجل مسمى ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا تضربوا اماء اللہ علی کثر انائکم فإن للآناء آجال کآجالکم، کہ اگر خادمہ سے کوئی برتن گر جائے ٹوٹ جائے تو اس پر بگڑو نہیں، مارو نہیں، اس لیے کہ جس طرح تمہاری عمریں طے ہیں اسی طریقے سے ان برتنوں کی عمر بھی طے ہے۔ تو کیا کوئی دعا بھی نہ کی جائے؟ یا اسی طرح اکل اور شرب، کھانا پینا، تمام تدابیر قوام بدن و نفس میں اجل مسمى کی مزاحمت کا شبہ ہو سکتا ہے۔ ولم ينقل عن احد العمل بمقتضاه، جبکہ کسی سے بھی ایسا منقول نہیں ہے کہ کسی نے یہ سمجھ کر کے کہ تقدیر کے فیصلے کے خلاف ہو جائے گا چھوڑ دیا ہو دعا کرنا، ایسا بھی نہیں ہے۔ غرض سب دعائیں متساوی الاقدام ہیں، جن کی حقیقت یہ ہے کہ ہم کو قدر کا تقدیر کا ہم کو قدر کا علم نہیں، اس لیے اپنے ذوق میں جو مصلحت ہو اس کے مانگنے کی اجازت ہے۔ اگر قدر اس کے خلاف ہوگی اس پر راضی رہنے کا حکم ہے، رہا اصرار تو اس کا تو حکم ہے ان اللہ یحب الملحین، اللہ تعالیٰ شانہ عاجزی گڑ گڑانے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، اور اس کا راز یہ ہے کہ اس سے اپنا ضعف و عجز و احتیاج و انکسار ظاہر ہوتا ہے، جو عبدیت کا مقتضی ہے اور اسی لیے مطلوب ہے۔ دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بالکل اللہ تعالیٰ شانوں کے سامنے بے بس اور کمزور تصور کر رہا ہے، محتاج تصور کر رہا ہے۔ بندگی کا مقتضی بھی یہی ہے۔ حال اسی طرح اور بہت سی چیزوں کے لیے دعا مانگتا رہتا ہوں، خیال ہوتا ہے کہ سب چھوڑ کر بس زیادہ سے زیادہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ پر قناعت کیا کروں، صرف یہ ربنا آتنا ہی پڑھتا رہا کروں، یہ ان کو خیال ہوا۔ جواب، قرآن مجید میں جو دعا وارد ہے اس کے یہ معنی نہیں کہ اس اجمال پر اکتفا کیا جاوے۔ قرآن شریف میں بے شک یہ دعا ہے ربنا آتنا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم میں سے صرف اس ایک دعا کو ہی آدمی اختیار کر لے اور باقی کو چھوڑ دے۔ کیوں؟ لکھتے ہیں کہ ورنہ کتاب الدعوات میں جو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے طویل وعریض ادعیہ وارد ہیں کیا بیکار ہیں؟ حدیث کے اندر 8 صنف معنی آتی ہیں، ان میں سے ایک دعا بھی ہے مستقل، اور ترمذی شریف میں تو کتاب الدعوات یعنی دعاؤں کا بیان بہت لمبا چوڑا ہے، اور الحزب الاعظم دیکھ لیا ہے، مقبولہ معصورہ دعاؤں کا مجموعہ ہے، اچھا خاصا ذخیرہ ہے۔ عام حالات کے اندر ایک دن کا پڑھنے میں 20 منٹ لگتے ہیں جو مفصل والا ہے، اور اس سے پہلے ایک حسن حسین نام کے علامہ جزری شافعی کی کتاب ہے، اس کو پڑھنے میں تو بہت وقت لگتا ہے۔ بڑی ساری کتابیں حدیث، تو دو دعائیں قرآن میں حدیث پاک میں وہ تو بہت ساری ہیں۔ اگر صرف ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ اسی پر اکتفا کی جائے گی تو پھر اتنے ساری کتاب دعوات وہ کس کام میں آئیں گی؟ تو ساری دعائیں مانگنے کی ہیں۔
بلکہ ایک صیغہ دعا کا یہ بھی ہے، جس طرح اور بہت سے دعائیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اور اس پر اکتفا کرنا اس سے وہم ہوتا ہے استغنا کو۔ آدمی اگر صرف اسی ایک دعا کو مانگے اور دوسری دعائیں نہ مانگے تو اس میں یہ وہم ہوتا ہے کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے اور چیزوں کی۔ حال ہاں، قبول دعا کا خیال ترک کر کے اگر ان کو صرف عبادت جان کر کروں تو اس میں نہ مستعدی کی امید ہوتی ہے نہ اصرار کی۔ اب یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر میں دعا چونکہ عبادت ہے اور عبادت کا مغز کہا گیا ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا کو عبادت کہا گیا ہے، تو اگر میں دعا کو صرف عبادت کے طور پر مانگ لیا کروں اور دل میں یہ نہ رکھوں کہ ایسا ہو ہی جائے تو یہ کیسا ہے؟ تو اس کا جواب ہے یہ زاہدوں کا رنگ ہے، یہ زاہدوں کا رنگ ہے، اور عارفین کا وہ طریق ہے جو اوپر عرض کیا گیا۔ عارفین جن کو اللہ تعالیٰ شانہ کی معرفت پہچان حاصل ہے، اور زاہدین جو خشک طور پر صرف عبادت ریاضت کرنے والے ہیں۔ یعنی اس کی ایک مثال زہد کا ایک رنگ کیا ہے، جیسا کہ ایک بزرگ صالحہ نیک خاتون جو گزری ہے، ان کا نام میں اس وقت ادباً نہیں لے رہا، تو ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک ہاتھ میں انگیٹھی اور ایک ہاتھ میں پانی کی بالٹی لے کے جا رہی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ لوگ باغ جہنم کے ڈر سے عبادتیں کر رہے ہیں، میں جہنم کو بجھا دوں گی، اور جنت کے لالچ میں امید پر ہی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے، اس لیے اس کو جلا دوں گی۔ تو یہ ایک زاہدانہ رنگ ہے۔ عارفین کا طریق یہ نہیں ہے۔ عارفین کا طریق جو اللہ کو پہچانتے ہیں ان کا تو یہ ہے کہ جب رسول پاک علیہ السلام جو سب سے بڑے عارف ہیں اللہ تعالیٰ شانہ کے، جب آپ علیہ السلام نے خود نہیں ہزاروں دعائیں مانگی ہیں، اور بلکہ حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ تعالیٰ شانہ سے دعا مانگو اس حال میں کہ تم میں اس کی قبولیت کا یقین ہو، قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ صرف عبادت کے طور پر دعا مانگ لینا، جیسے تسبیح پڑھ لیتے ہیں اس طرح دعا کے بھی الفاظ پڑھ لیے جائیں، ایسا نہ ہو۔ مامور کو تبلیغ کی اجازت ہے۔ حال جناب والا کے اصول کے ماتحت یہاں کے اساتذہ کرام نے تبلیغ شروع فرمائی ہے۔ کل مجھ سے بعض اساتذہ نے فرمایا کہ تم بھی اب کے جمعے کی تیاری کر لو، تاکہ جمعے کو کسی مسجد میں بغرض تقریر و تبلیغ دیگر طلباء کے ہمراہ بھیج دیا جاوے۔ آخر کے لیے اس انجمن میں شرکت مناسب ہے یا نہیں؟ وجہ تردد یہ ہے کہ اس سے لوگ بڑا سمجھنے لگتے ہیں، ایک صاحب نے حضرت مفتی محمود حسن عنقوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت میں ذکر جہری جو ضربے لگاتے ہیں کہ میں ذکر تو کرتا تھا لیکن اب وقت سے میں نے چھوڑ دیا، اور وجہ چھوڑ دینے کی یہ ہے کہ جب مسجد میں بیٹھ کے میں ذکر جہری کرتا ہوں تو لوگ دیکھتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں یہ تو کوئی اللہ کا ولی ہے، ذاکر و شاغل ہے، نیک ہے، تو لوگ مجھے ولی سمجھنے لگتے ہیں، تو میں نے عاجزی تواضع میں یہ چھوڑ دیا۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگ بڑا سمجھیں گے، بزرگ سمجھیں گے، وجہ یہ ہے کہ اگر میں مسجد میں بیٹھ کے اس طرح گردن ہلا کر کے جھوم کے ذکر کروں گا تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کیا جرونی دورہ اٹھائے کہ جو یہ کر رہا ہے، اس لیے نہیں کر رہے ہیں۔ تو کبھی برس انسان کے اندر ایسا چھپا ہوا ہوتا ہے کہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پاتا۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے لوگ بڑا سمجھنے لگتے ہیں، اس لیے میں تقریر کرنا نہیں آتا۔ اور زمانہ قیام لکھنؤ میں معلوم ہوا کہ ایسا کام جس سے لوگ بڑا سمجھنے لگیں بغیر مصلح کی اجازت کے شروع نہ کرنا چاہیے، لہٰذا حضرت والا کا جو ارشاد ہوگا اس پر عمل کروں گا۔ جواب: جب اساتذہ کے ارشاد سے کوئی کام کیا جاوے یہ خود علامت ہے تابع ہونے کی۔ جب اساتذہ نے طے کیا کہ آپ فلاں مسجد میں جا کے اور کچھ تبلیغ کریں، کچھ دین کی بات کہیں، تو یہ خود علامت ہے تابع ہونے کی۔ آپ اپنے آپ کو کسی کے تابع سمجھ رہے ہیں، چھوٹا سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھ رہے۔ جس مجمع میں اس کا علم نہ ہو ظاہر کر دیا جائے، لہٰذا کچھ حرج نہیں، اللہ تعالیٰ برکت فرماوے۔ حدیث میں لا یقص الا امیر او مامور او مختال، یعنی تقریر 3 لوگ کرتے ہیں، یا تو امیر کرے گا جس کی ذمہ داری ہے،
علماء نے لکھا ہے کہ علماء بھی اس معاملے میں امیر ہیں، علماء بھی وہ ذمہ دار ہیں اس چیز کے، اور او معمور، یا پھر معمور تقریر کرے جس کے بارے میں طے ہو گیا بھائی آپ کو یہ بیان کرنا ہے تو وہی معمور ہے۔ علماء اس اعتبار سے معمور بھی ہیں، اور او مختالیہ پھر کوئی گھمنڈی کرے گا، شیخی بات تقریر کرے گا، تو یہاں پر چونکہ طے کیا جا رہا ہے آپ کے لیے کہ آپ تقریر کریں، تو پھر آپ معمور ہیں، لہٰذا کرنا چاہیے۔ پس معمور کو حدیث سے اجازت ہے، اور یہ صورت معمور ہونے کی ظاہر ہے۔ اضطراب میں یہ دعا ہونا کہ عافیت عطا ہو، یہ محض انعام الہی ہے۔ حضرت والا خادم نے درد کی اضطراری حالت میں جب یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ابھی عافیت عطا فرما دے، اور جب مجھے اسی وقت عافیت نصیب ہوئی تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کے اس انعام کا ایسا اثر ہوا کہ میں نے جو لوگ اس وقت موجود تھے ان پر ظاہر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فضل فرما دیا، اور میرا درد بالکل جاتا رہا، اور دیر تک میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہا اور یہ شعر پڑھتا رہا: اے خدا قربان احسانت شوم، اے خدا میں آپ کے احسانات کا قربان جاؤں۔ اس طرح میں نے جو اپنا حال ظاہر کیا تو یہ میرے لیے مضر تو نہیں، نقصان دہ تو نہیں؟ جواب: اس کے ساتھ ہی اگر اس کا بھی دل سے استحضار رہے، دھیان رہے، توجہ رہے، اور زبان پر تکرار رہے کہ میں اس قابل نہیں، محض انعام ہے، تو پھر مضر ہونے کا احتمال نہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بیان کے وقت یہ احتمال نہ ہو کہ سامع مجھ کو مقبول سمجھے گا، ورنہ سکوت ضروری ہے۔ اسی طرح اس واقعے کا بار بار ذکر کرنا پرخطر ہے۔ شبہ تہجد کے قضا ہونے کا ہو تو بعد العشاء پڑھنا احوط ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ شبہ ہو کہ میں تہجد میں اٹھ نہیں پاؤں گا تو اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ عشاء کے بعد سونے سے پہلے ہی تہجد پڑھ لے۔ حال اس لیے مختصراً ایک مرتبہ الٹے سیدھے معاملات عرض خدمت ہیں۔ حضرت کی ترجیح و تنسیخ ہی جو کچھ بھی ہوگی انشاءاللہ کامل اطمینان قلب کا باعث ہوگی، یعنی آپ جو اس میں گھٹائیں گے بڑھائیں گے پھر ویسا کروں گا۔ تہجد کے بعد آدھ گھنٹہ ذکر کلمہ طیبہ بلا جہر و ضرب مگر بحرکت لسان، فجر کے بعد تلاوت، اس کے بعد 2 رکعت اشراق، اس کے بعد کوئی 2 میل کی مشی ٹہلنا، اس میں بھی اب حرکت زبان کے ساتھ ذکر کلمہ طیبہ ہی رہتا ہے۔ چاشت کی بھی 2 رکعت ادا کر لیتا ہوں۔ مسجد میں وقت ہوتا ہے تو بالعموم پہلے پڑھ لیتا ہوں، اور عصر سے قبل 4 رکعت بالعموم۔ عصر ہی کے وقت حزب البحر کا بھی معمول ہے۔ والد مرحوم نے بلا درخواست اجازت عطا فرمائی تھی اور تاکید فرماتی تھی۔ مغرب کے بعد 4 رکعت نفل، وتر بجائے عشاء کے تہجد کے ساتھ زیادہ تر پڑھتا ہوں۔ علالت وغیرہ کسی عارضی سبب سے اگر تہجد کے وقت اٹھنے میں شبہ ہوتا ہے تو عشاء کے ساتھ ہی وتر پڑھ لیتا ہوں، اور کبھی کبھی 4 رکعت تہجد کی بھی اسی وقت۔ باقی 4 اگر تہجد کے وقت نہ اٹھا تو اشراق کے ساتھ پوری کر لیتا ہوں کہ 8 رکعت کی تعداد بہرحال ہو جائے۔ جواب: شبے کی حالت میں، یعنی جب ایسا اطمینان نہ ہو کہ میں اٹھ پاؤں گا تہجد میں، شبے کی حالت میں سب رکعات تہجد عشاء ہی کے ساتھ پڑھ لینا احوط ہے۔ اس میں زیادہ احتیاط ہے، بجائے اس کے کہ 4 رکعت پڑھیں اور 4 رکعت آنکھ کھل جائے گی تب پڑھ لوں گا، نہیں کھلے گی تو اشراق میں پڑھوں گا۔ آپ اس کے بجائے 8 رکعت پڑھ لیں۔ اگر ہمت ہوئی تو 2 یا 4 رکعت اخیر شب میں، ورنہ ختم۔ حال تہجد کے بعد کلمہ طیبہ کا ذکر شروع کرنے سے قبل ایک تسبیح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اور اللہ حاضری و ناظری و معی کی پڑھتا ہوں، اور پھر فجر سے پہلے بالعموم ایک تسبیح استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ و بحمدہ، اور اللہم صلی علی محمد و آلہ و اصحابہ بعدد کل شیء معلوم لک، اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی چند دن سے ہر نماز کے بعد 5 وقت سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر حسب ترتیب 33، 33 اور 34 بار پڑھ لیتا ہوں، اور 100 مرتبہ استغفر اللہ۔ لیکن مغرب کے بعد استغفار کی صورت رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین ہوتی ہے،
عشاء کے بعد علالت کے سلسلے میں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی بھی ایک ایک تسبیح کی عادت ہو گئی ہے۔ اب نماز کے پانچوں اوقات میں 100 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم بھی۔ اب جو اور اوقات پڑھنے لکھنے وغیرہ کے یا اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے لوگوں سے ملنے جلنے یا بالکل فراغت کے ہوں، ان میں کس ذکر کی عادت ڈالنا میرے لیے انسب ہے، زیادہ مناسب ہے۔ اول تو ماشاءاللہ ان کے خود کے اچھے خاصے معمولات ہیں، اور پھر لکھنے پڑھنے کا کام، اور پھر بھی مزید پوچھ رہے ہیں۔ اب تک تو کسی وقت بلا حرکت لسان کلمہ طیبہ، کسی وقت صرف اللہ اللہ، کبھی تسبیح کبھی بلا تسبیح، لیکن ہمہ وقت ان میں ابھی کسی کی بھی عادت نہیں۔ جواب: اب بھی وہی جواب ہے جو الصق بالقلب ہو، یعنی آپ وہ کریں جس میں آپ کو دل جمی زیادہ ہو، دھیان لگا رہے۔ اگر اب بھی تردد ہو تو اپنے حالات پر نظر کر کے مجھ کو زیادہ اوفق، تم دوبارہ لکھ دیں، اور مجھ کو لگتا ہے کہ اوفق یعنی زیادہ موافق ہے اللہم اغفر لی یا اللہم ارحمنی، حال دوسرے کاموں کے ساتھ بلا حرکت زبان زیادہ سہل معلوم ہوتا ہے۔ جواب: اس میں کوئی حرج نہیں۔ جس واقعے میں احتمال یا شبہ ہو استغفار سے تدارک کرنا چاہیے۔ یہ صاحب تقریر بیان کیا کرتے تھے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جی تقریر میں بعض دفعہ کسی قصے کو لچھے دار بنا دیتا ہوں، اور اپنی طرف سے بھی اس میں سے تھوڑا بہت، جس کو عوامی زبان میں کہتے ہیں مرچ مسالہ لگانا، ایسا کر لیتا ہوں۔ یہ اس میں لکھا ہے انہوں نے، تو یہ کیسا ہے؟ اور کرتا اس لیے ہوں تاکہ لوگ دھیان توجہ سے سنتے رہیں۔ جواب: اس تحقیق میں نہ پڑیے، بلکہ جہاں اس کا احتمال اور شبہ بھی ہو استغفار سے تدارک کیجیے۔ اول تو جتنا قصہ ہے ہو بہو وہ بیان کرنا چاہیے۔ حضرت مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہ جو قصہ ان سے 30 سال پہلے سنا تھا، 35 سال پہلے سنا تھا، آج بھی جب قصہ حضرت بیان فرماتے ہیں تو ایک لفظ کا فرق نہیں ہوتا، بالکل ہو بہو اسی طرح بیان فرماتے ہیں۔ ہم نے سنے 10 دفعہ سنے کئی ملفوظات حضرت سے، تو ایسا لگتا تھا جیسے باقاعدہ رٹے ہوں، حفظ کیے ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن حافظہ ماشاءاللہ ایسا تھا۔ تو اول تو یہ کہ ہو بہو بیان کریے، اور اگر ذرا سے بھی آپ کو شبہ ہو رہا ہے کہ آپ نے کچھ آگ وجہ سے تھوڑا سا بھی کیا ہے تو توبہ استغفار کریے۔ رسوخ مقصود نہیں، عمل مقصود ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بیماری و پریشانی میں دل ذکر کی طرف مائل نہیں ہوتا، پریشانی و تکلیف ہی کی طرف متوجہ رہتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر میں رسوخ نہیں، یعنی پختگی نہیں۔ اور موٹے سے بات ہے، آدمی کو کوئی تکلیف اور درد اگر ہے وہ کر رہا ہے، تو اگر وہ تسبیح بھی پڑھ رہا ہوگا تو درد کا احساس تو رہے گا، ذہن ادھر بھی جائے گا۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے ایسا لگتا ہے کہ ذکر میں رسوخ نہیں، یعنی پختگی نہیں آ پائی ابھی تک۔ جواب: نہ صحیح۔ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ درد اور تکلیف کی شدت میں ذکر اذکار کرنے میں وہ پختگی نہیں ہے اور دھیان درد کی طرف بھی جا رہا ہے، پختگی نہ صحیح نہیں ہے تو نہ صحیح، بے رسوخ ہی کرو۔ کیا رسوخ معمور بھی ہے یا عمل؟ یعنی شریعت میں تو آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ عمل کریے، یہ رسوخ ہونا نہ ہونا اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اب تک جو سوالات آئے ہیں حضرت کے پاس، ان سے ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بڑے بڑے اہل علم لکھ رہے ہیں، اپنے حالات الفاظ سے لگ رہا ہے۔ پہلے دور میں اس طرف کافی دھیان تھا، توجہ تھی، بلکہ مدارس میں ایسا تصور ہی نہیں تھا کہ سلوک، تصور، تزکیہ اور ذکر اذکار کے بغیر علم حاصل کیا جائے، ایسا ہوتا نہیں تھا عملاً۔ جیسے مثال کے طور پر مظاہر لوگ سہارنپور میں، ادھر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مجلس ہوا کرتی تھی، صبح ذکر اذکار کی مجلس ہوتی تھی، عصر کے بعد اوبوں میں مجلس ہوتی تھی،
حضرت مولانا شاہ اسد اللہ صاحب کے ہاں بھی مجلس ہوتی تھی تو طلبہ وابستہ رہتے تھے اس چیز سے. فن جو پڑھتے تھے پہلا سال تھا اپنا شرح امینہ دہلی میں، تو الحزب الاعظم پڑھنے لگ گئے تھے ماشاء اللہ. مغرب سے پہلے ہی پہلے میں بیٹھ کر کے الحزب الاعظم کا معمول بنا لیا تھا.